اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا، تو ہم نے کہا، اضرب، مار، بعصاک، اپنی لاٹھی سے، الحجر، پتھر کو، فانفجرت، بہہ نکلے، روانہ ہوئی، منہ، اس پتھر سے، اثنتا عشرتا، 12، عیناً، چشمے، قد علم، تحقیق کے ساتھ پہچان لیا، کل اناس، ہر گروہ اور ہر قوم نے، مشربہم، اپنے گھاٹ کو، پانی پینے کی جگہ کو، اور ہم نے کہا کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کی رزق سے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 60 میں بنی اسرائیل پر 11واں احسان کا تذکرہ ہے۔ جب فرعون سے نجات پا کر بنی اسرائیل میدان تیہ تک پہنچ گئے، اب ظاہری بات ہے 12 قبائل تھے، ایک میدان اور صحرا میں ان کو ٹھہرایا گیا۔ پہلی آیات میں ان کے لیے کھانے کا کیا بندوبست ہوا، اس حوالے سے بات گزر چکی تھی کہ من اور سلوا کھانے کے واسطے ان کو مہیا کیا گیا، چھت کے لیے اور گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے بادل کو سایہ بنایا۔ اب مسئلہ آیا پینے کا کہ پئیں گے کہاں سے، اتنے لوگوں کے لیے پینے کا انتظام کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہی درخواست کی کہ قوم کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی پتھر کو مارنے کا حکم دیا کہ اس کو لاٹھی سے مارو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور پتھر کو لاٹھی سے مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور چونکہ یہ 12 قبائل تھے تو ہر قبیلہ کے لیے ایک الگ الگ چشمہ جو ہے مختص کیا گیا، تاکہ ان میں بے انتظامی نہ ہو اور کوئی فساد نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ من اور سلوا کھا لیا کرو، اور یہ پانی جو ہے یہ پینے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے استعمال کرو۔ اور جب یہ سارے احسانات تم پر کیے گئے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ فساد زمین میں نہ کرو، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، اور نہ باہمی کوئی اختلاف اور فساد زمین میں پھیلاؤ۔ لفظ استسقاء یہ باب استفعال سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، پانی طلب کرنا، اور یہ پیاس کے حوالے سے بھی پانی طلب کرنے کو استسقاء کہتے ہیں، اور قحط سالی کے لیے جو بارش کی دعا کی جاتی ہے قحط سالی ختم کرنے کے لیے،
تو اس کو بھی استسقاء کہا جاتا ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو امت محمدیہ میں صلاۃ استسقاء کا جو طریقہ ہے، تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور دعا، گناہوں کی مغفرت اور معافی طلب کرنا ہے۔ اب یہ دعا کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور نماز کی صورت میں بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، مارو، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی سے، الحجر، پتھر کو۔ اللفظ اضرب، یہ ضربہ یضرب ضربن، یہ باب ہے، اور یہ الفاظ قرآن کریم میں 3 معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک بیان کے لیے، جیسا کہ پہلے منافقین کے بحث میں ذکر کیا گیا، قرآن کریم پر جو اعتراضات ان کی طرف سے وارد ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تعالیٰ اس سے باک نہیں کرتا کہ کسی مچھر یا اس سے بھی کم چیز کی مثال بیان کرے۔ تو وہاں پر یضرب کے معنی ہے یبینا، بیان کرنا۔ اور لفظ ضرب دوسری جگہ سفر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلتے پھرتے ہو، تو وہاں پر ضربتم کا معنی ہے چلنا پھرنا، جب تم جاتے رہتے ہو تو وہاں چلنے کے معنی میں مستعمل ہے۔ اور یہاں اور بہت سارے مقامات میں اضرب یہ مارنے کے معنی میں مستعمل ہے۔ جو حضرات معجزات کے منکر ہے، تو وہ حضرات یہی معنی کرتے ہیں اضرب بعصاک الحجر، حجر پتھر کو کہتے ہیں، تو سادہ معنی یہ ہے کہ اضرب بعصاک، اپنی لاٹھی سے مارو، الحجر پتھر کو۔ اور سر سید احمد خان اور دیگر جو معجزات کے منکر ہے، وہ اس جگہ کا معنی کرتے ہیں کہ اضرب، جاؤ، چلو، بعصاک کا، اپنی لاٹھی کی مدد سے، الحجر، اس پہاڑ پر، حجر سے مراد وہ پہاڑ لیتے ہیں۔ اور معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ایک پتھر کو اس سے مار کر پتھر ہی سے پانی نکلیں گے، بلکہ یہی کہا تھا کہ اس پہاڑ پر لاٹھی کی مدد سے چلو اور آگے آپ کو کچھ چشمے نظر آئیں گے۔ تو یہی معنی سراسر قرآن کریم کے مفہوم سے خلاف ہیں، اور متقدمین میں سے کسی نے بھی نہ تو یہ معنی کیا ہے، اور یہ دراصل معجزات کے انکار پر مبنی ترجمہ ہے۔ اور اس طرح بہت سارے مقامات آگے بھی آئیں گے۔ تو فن فجرت، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو لاٹھی سے مارا۔ اب یہاں پر 2 احتمالات ہیں۔ الحجر، یہ الف لام جو ہے، جیسا کہ انگلش میں ہم تعریف کے لیے آرٹیکل استعمال کرتے ہیں، مثلا اگر بک ہے تو یہ نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، اور ہر کتاب کو بک کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اس سے پہلے لفظ د لگاتے ہیں، دا بک، ہی ریڈ دا بک، اس نے کتاب مطالعہ کیا، تو ایک مخصوص کتاب مراد ہوگی، کوئی جنرل کتاب مراد نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر بھی اگر الف لام ہم تعریف کے لیے اور آرٹیکل کے طور پر استعمال کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعصاک الحجر ایک مخصوص پتھر کی طرف اشارہ تھا کہ اسی پتھر کو مارو اور اسی سے 12 چشمے نکلیں گے۔ اور الف لام دوسری حیثیت سے یہ جنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جنس سے مراد پھر لفظ جنسی چیز مراد ہوتی ہے، یعنی جو بھی ہو،
اس کے لیے مدارس والی اس مثال استعمال کرتے ہیں کہ الرجل خیر من المرأۃ، مرد یہ عورت سے بہتر ہے. اب جنس مرد، کیونکہ مرد میں جو صلاحیت پیدا کی گئی ہے وہ عورت میں نہیں پیدا کی گئی. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے زمانے کا ایک فرد جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا امہات المؤمنین یا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے بہتر ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا جو جنس ہے وہ عورت سے بہتر پیدا کیا گیا ہے. تو الحجر یہاں پر پھر جنس حجر مراد ہوگی، یعنی جو بھی پتھر ہو اس کو مارو، اس سے 12 چشمے نکلیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کیا. فانفجرت، انفجار کے معنی ہے پھوٹ نکلنا. تو فانفجرت روانہ ہوئی، بہ نکلے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ 12 عینن چشمے، یہ تمیز ہے اثنتا عشرۃ سے. قد علما، تحقیق کے ساتھ جان لیا، پہچان لیا، کل اناسن، ہر ایک گروہ نے، ہر ایک قبیلے نے، مشربہم، مشربن یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے، مفعلن کی وزن پر، پینے کی جگہ، جس کو اردو میں گھاٹ اور پشتو میں اس کو گدر کہتے ہیں، یعنی جہاں چشمہ ہوتا ہے، جہاں سے لوگ پینے کے لیے پانی لاتے ہیں، اپنے مویشیوں کو پانی دیتے ہیں، تو اس کو گھاٹ کہتے ہیں. تو کل اناس مشربہم، ہر ایک گروہ نے، ہر ایک جماعت نے اپنا مشرب اور اپنا گھاٹ یہ سمجھ لیا اور پہچان لیا، وہاں سے پانی لاتے تھے. اور اس سے یہ بھی مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم کے لیے کوئی چشمہ ہے، کوئی کنواں ہے اور دیگر لوگوں کو پانی کی قلت نہیں ہے تو وہ باقاعدہ طور پر منع کر سکتے ہیں. البتہ اگر کوئی ایسا پبلک چشمہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے کسی ایک خاص شخصیت کی کوئی تعین اس میں نہیں ہے، تو پھر یہ الماء والنار والکلا، 3 چیزیں جو ہے یہ لوگوں میں مشترک ہے، پانی، آگ، اور جہاں پر مویشیوں کو پالے جاتے ہیں، چروائے جاتے ہیں، تو یہی جگہ تمام مسلمانوں میں عام ہے، یہ کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں ہو سکتی. اب یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزے کا اظہار ہوا اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو پانی جو ہے وہ میسر ہو گیا. یہاں پر مختصراً عرض یہ ہے کہ یہ لفظ معجزہ کیا ہے. آگے اس کی مزید تفصیل آئے گی جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے جو جادوگر تھے ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا. یہاں پر صرف مختصراً یہ عرض کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے بعض حضرات اس معجزے کا انکار کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ یہاں تحریف، معنوی تحریف کر کے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بدل لیتے ہیں. تو لفظ معجزہ یہ جیم کی کسرہ کے ساتھ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، معجزتن، اور یہ اعجز یعجز اعجازت سے اسم مفعول، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے عاجز کرنے والی، یعنی دوسرے لوگوں کو مقابلہ کرنے سے عاجز کرنا. تو معجزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فعل بھی ہے جس کو سحر کہتے ہیں. تو سب سے پہلے معجزہ کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ ظہور امر خارق للعادت من نبی اور رسول، یعنی رسول اور نبی سے کسی ایسے کام کا ظاہر ہونا جو خارق عادت ہو، جو خلاف عادت ہو. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن نبی اور رسول کے واسطے کوئی ایسے فعل کا ظہور ہو، جیسا کہ یہی ظہور ہوا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے پانی کا بہہ نکلنا. اب عام طور پر اگر کوئی لاٹھی نہیں، اگر بڑے سے بڑی چیز بھی مارے پتھر کو تو پانی نکلنا اس سے مشکل ہوتا ہے. یا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سانپ بننا، اژدہا بننا.
تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور اس کے خلاف سحر ہے. تو سحر میں بھی خارق عادت امر کا اور کام کا ظہور ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ معجزہ یہ کسی پریکٹس یا کسی سبق پڑھنے یا علم حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں سحر ہے تو وہ علم حاصل کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے. اس کے کچھ مخصوص اعمال ہوں گی، کچھ چیزیں ہوں گی، وہ اگر کوئی بھی شخص حاصل کر لیتا ہے تو وہ سحر کر سکتا ہے. جبکہ معجزہ یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. اور دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ معجزہ میں یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، پیغمبر کے ہاتھ پر اس کا صرف ظہور ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آگے ہم جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب فرعون کے سامنے فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے اپنی چیزیں جو ہے وہ میدان میں اتار دیے، پھینک دیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خوف محسوس ہوا. اب خوف اس بات کا نہیں تھا کہ یہ لوگ غالب آئیں گے اور میں مغلوب ہوں گا، لیکن اس وجہ سے خوف تھا کہ یہ معجزہ تو میرا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اب اگر ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ یہی معجزہ ظاہر نہ کر دے تو پھر میں کیا کروں گا، حق کی تکذیب ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خوف محسوس ہوا. جبکہ سحر جو ہے یہ انسان کا اپنا کام ہوتا ہے، وہ مقدمات وغیرہ وہ سب کچھ ملا کر یا جو بھی اعمال ہو وہ کرتا ہے اور اس سے عمل کا ظہور ہوتا ہے. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ معجزہ جن اشخاص اور جن ہستیوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے وہ نہایت نیک اور خدا پرست لوگ ہوتے ہیں، جبکہ ساحر جو ہے وہ نہایت غلیظ قسم کے لوگ اور اللہ تعالی سے دور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور شیطانوں کی اور ایسی شیطانی حرکات سے ان کا واسطہ ہوتا ہے جو جتنا بھی زیادہ اس میں گہرا ہوگا اس کا سحر جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہوگا. تو یہ مختصراً سحر اور جادو کے حوالے سے اور معجزے کے حوالے سے فرق آپ کے سامنے آ گیا. آگے انشاءاللہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا وہاں تفصیلی طور پر پڑھیں گے کہ سحر سیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور مزید اس کے حوالے سے کشف کیا ہے، الہام کیا ہے، یہی ساری چیزیں وہاں پڑھیں گے. یہاں طوالت کی بنیاد پر چھوڑ دیتا ہوں. تو بہرحال یہ ایک معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے، یہ من اور سلوہ اور اسی طرح یہ پانی یہ استعمال کیا کرو. ولا تعصوا فی الارض، اور نہ پھرو زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے. یہ لفظ تعصوا یہ عصا یعصی، ضربا یضربو اور نصر ینصرو، عصا یعصو دونوں ابواب سے مستعمل ہے اور اس کا معنی ہے فساد کرنا. تو بعد میں یہ لفظ فساد بھی آیا ہے مفسدین. تو علامہ شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مفسدین یہ حال مؤکدہ ہے تعصو کے لیے، یعنی دونوں کے معنی ایک ہے. لا تعصو کا معنی بھی فساد نہ کرو اور مفسدین کے معنی بھی ہے فساد کرنے والے. تو یہ مفسدین لا تعصو کے لیے ایک قسم کی تاکید ہے. اسی وجہ سے لا تعصو کا معنی مفسرین نے کیا ہے نہ پھرو فی الارض، زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے، یعنی زمین میں فساد کرنے سے اجتناب کرو. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنے قوم کے لیے، فقلنا تو ہم نے کہا اضرب مار بعصاک اپنی لاٹھی سے الحجر پتھر کو، فانفجرت پس بہہ نکلے منہ اس پتھر سے اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، قد علما تحقیق جان لیا پہچان لیا، کل اناس ہر گروہ اور ہر قبیلے نے مشربہم اپنا گھاٹ. کلو وشربو، اور ہم نے فرمایا ہم نے کہا کلو کھاؤ وشربو پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، اللہ کی روزی سے، ولا تعصوا فی الارض، اور نہ پھرو زمین میں مفسدین فساد کرنے والے. جی تو اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہماری کلاس
مکمل ہے۔